أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کچھ زبردستی نہیں، دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، اور یہ ٹوٹنے والا نہیں، الا یہ کہ بندہ خود ہی اسے چھوڑ دے۔ آیت لا اکراہ فی الدین سے حاصل ہونے والے نکات: ایک، صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مرتدین سے فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ ترجمہ: اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دو۔ دو، اس آیت میں کفر کا لفظ لغوی معنی ہے، میں ہے یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمان والا کوئی دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا جب تک اپنے اس ارتداد سے توبہ نہ کرے۔ تین، اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا جو فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے باز سننے سے دور ہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मुसलमानों का वाली है। इस आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है कि उन्हें कुफ्र व दलालत की तारीकियों से ईमान व हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाता है, उन्हें अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सालिहीन के तरीक़े की तरफ लाता है, जबकि काफिरों का दोस्त शैतान है जो उन्हें फितरत सहिया की रोशनी से कुफ्र की तारीकियों की तरफ ले जाता है। हक का रास्ता एक है और बातिल के बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए यहाँ नूर को वाहिद और जुल्मात को जमा जिक्र किया गया। याद रहे कि मोमिनों के नूर की तरफ जाने का सबसे बड़ा जरिया हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनांचे सूरह इब्राहिम आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने आपकी तरफ किताब नाज़िल फरमाई लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, ताकि आप लोगों को तारीकियों से नूर की तरफ निकालें। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो।